السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطالعہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا میرے پاس واٹس ایپ میں سوال بھی آیا ہے اور کئی لوگ مجھ کو پوچھے بھی ہیں، اور چونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو واٹس ایپ میں ویڈیو وغیرہ جو ہے گھومتے رہتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کیا آیا ہے اور لوگوں نے جو سوال مجھ کو پوچھا ہے وہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی دیوبندی شریک ہو جائے تو کیا ان میں سے ہر ایک کی قربانی نہیں ہوگی یا پھر جو ہے صرف ان کی قربانی نہیں ہوگی؟ اور ایک نے تو یہاں تک پوچھ لیا ہے کہ حضرت کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اور وہ تعویل کرتے ہیں کہ دیوبندی زیادہ سے زیادہ بدعتی ہے، کافر نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ بعض دیوبندی علماء کی بعض عبارت پر بعض علماء نے گرفت کی ہے اور بعض نے انہیں کافر بھی کہا ہے، لیکن اب وہ دیوبندی علماء نہیں رہے، یعنی جو علماء دیوبندی کے گستاخی کیا تھا وہ علماء تو مر گیا ہے۔ اب جو علماء ہیں وہ ان علماء کی عبارتوں کی تعویل کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی جائز اور حصے میں شریک کرنا بھی درست ہے۔ اس طریقے سے تعویل کر کے لوگ جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مجھ کو سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور اگر کوئی کافر یا کوئی جو ہے دیوبندی مرتد اگر کسی جانور میں شریک ہو جائے تو سب کی قربانی نہیں ہوگی یا پھر جو ہے صرف ان کی قربانی نہیں ہوگی؟ تو دوستو، میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو میں حل کر دوں، چونکہ بہت سارے لوگوں کا واٹس ایپ میں سوال آیا ہے اور کچھ لوگ یہاں پوچھے بھی ہیں، مجھ کو آمنے سامنے پوچھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ اب آپ جواب بغور سماعت کریں کہ آخر مسئلہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ اب دیکھیے جواب۔ بڑے جانور کی قربانی کے حصوں میں سے ایک حصہ میں بھی اگر کوئی دیوبندی یا اور کوئی مرتد شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ ذبح کرنے والا سنی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر معاذ اللہ ذبح کرنے والا دیوبندی ہی ہے تب تو وہ جانور ہی مردہ ہو جائے گا، اس کا کھانا بھی حرام۔ چونکہ قربانی کے شرکا میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بلکہ مسلمان ہونا ہی کافی نہیں، قربت ثواب کی نیت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ شریک ہونے والا اگر شریک ہوتا ہے لیکن ثواب کی نیت نہیں ہے، صرف گوشت لینے کا مقصد ہے، تب بھی جو ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب آئیے حوالہ میں فتویٰ عالمگیری وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عالمگیری میں ہے وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذِمِّيًّا كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ وَهُوَ يُرِيدُ اللَّحْمَ أَوْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ فِي دِينِ لَمْ يُجْزِعْهُمْ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْقُرْبَةَ فَكَانَتْ نِيَّةُ مُلْحَقَةً بِالْعَدْمِ فَكَانَ يُرِيدُ اللَّحْمَ وَالْمُسْلِمُ لَوْ أَرَادَ اللَّحْمَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا۔ اب مجموعۃ من المؤلفین فتویٰ ہندیہ میں یہ عبارت ہے۔ اب اس کی کیا نام کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان دیابنا یعنی دیوبندی کے مولویوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس میں سری گستاخیاں کی ہیں، جن کے کفر سے متعلق علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور فرمایا کہ جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر
اس کی تفصیل فتویٰ حسام الحرمین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد برصغیر کے جن جن علماء اہل سنت سے ان سے متعلق حکم پوچھا گیا تو تمام کے تمام نے وہی حکم دیا جو فتویٰ حسام الحرمین میں ہے۔ اس کی تفصیل الصوارم الہندیہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ فتویٰ حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کے بعد ماضی قریب اور دور حاضر کے علماء اہل سنت کے فتویٰ جات میں بھی یہی مذکور ہے۔ کیا؟ جو آگے ذکر کیا گیا کہ اگر ایک بھی دیوبندی وہابی کسی جانور میں شریک ہو جائے تو ان میں سے اس جانور میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور سب کے ذمے میں واجب باقی رہ جائے گا۔ مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ ایک استفتاء کے جواب میں رقم فرماتے ہیں، یہاں کے روافظ مرتد ہیں، عالمگیری میں ہیں، الاحکامہم احکام المرتدین، یہاں سے مراد آج کل ہندوستان میں پائے جانے والے روافظ ہیں۔ اسی طرح وہابی دیوبندی بھی کافر و مرتد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ فتویٰ شارح بخاری آپ دیکھ سکتے ہیں، فتویٰ شارح بخاری جلد نمبر 3 جلد سوم پیج نمبر 81، اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کے تصدیق شدہ فتویٰ کا بھی ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ جب نصرانی کی شرکت کے ساتھ قربانی جائز نہیں تو غیر مقلد و دیوبندی جو کہ نصرانی سے بدتر اور خبیث تر ہیں اس کی شرکت کے ساتھ بدرجہ اولا جائز نہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے اور اس سے بدتر کیا ہے؟ مجوسیت، اور مجوسیت سے بدتر کیا ہے؟ بت پرستی، اس سے بھی بدتر ہے وہابیت، ان سب سے بدتر اور خبیث ہے دیوبندیت۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 6 پیج نمبر 3۔ لہذا غیر مقلد اور دیوبندی کچی شرکت کے ساتھ بڑے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ فتویٰ فقیہ ملت جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 249 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی مصباحی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، قربانی کے جانور میں دیوبندی شریک ہو تو سنی کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیوبندیوں پر علماء عرب و عجم نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح سنی کی شادی بھی دیوبندی سے نہیں ہو سکتی، مرد ہو یا عورت، واللہ اعلم بالصواب۔ فتویٰ بحر العلوم کتاب العضیہ جلد نمبر 5 پیج نمبر 189 میں دیکھ سکتے ہیں۔ محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی دامت برکاتہم العالیہ صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور، وہ لکھتے ہیں، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے تصدیق شدہ فتویٰ کا بھی اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہ دیوبندی مذہب کے مولوی اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبٹوی کو ان کی کفریات قطعیہ کی بنا پر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، ہند و پاک، بنگلہ دیش اور برما کے سینکڑوں علماء کرام و مفتیان عظام نے کافر و مرتد قرار دیا ہے، جس کی تفصیل فتویٰ حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ میں ہے، اور سارے دیوبندی ان کو اپنا پیشوا اور مسلمان مانتے ہیں اور ان کے حامی ہیں، تو وہ بھی مرتد کے حکم میں ہیں۔ لہذا بڑے جانور کی قربانی میں وہابی، دیوبندی، تبلیغی، رافضی وغیرہ ان میں کا کوئی بھی شریک ہوگا تو ہرگز کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی،
اور واجب ان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ پوری تحقیق سے معلوم کرے کہ کوئی بد مذہب حصے میں شریک تو نہیں ہے۔ فتویٰ مرکزی تربیت الافتاء جلد نمبر 2 پیج نمبر 328 اور 329۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پھنس جا رہا ہے کہ آج کل اجتماعی قربانی کا معاملہ چل رہا ہے اور واٹس ایپ میں جو ہے اشتہار کو شیئر کیا جاتا ہے، اسی اشتہار میں نیچے رابطہ کے لیے نمبر دیا جاتا ہے۔ تو جب نمبر دیا جاتا ہے تو لوگ اسی نمبر پر رابطہ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ پھنس جاتا ہے کہ اگر کسی وہابی دیوبندی نے اس نمبر پہ رابطہ کر کے حصہ لے لیا تو حصہ لینے کے بعد قربانی جس جانور میں اس کا جو ہے اس کی قربانی دی گئی، اب ان کا کیا؟ تو دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو بتایا کہ ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی اگر کوئی دیوبندی وہابی شریک ہو جائے۔ تو آج کل جتنی بھی اجتماعی قربانی کرنے والے ہیں، ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ حصہ لیتے سمے جب کسی کا کال جاتا ہے تو وہ پوچھ لے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے کہ جو ہے تنظیم والے پوچھتے نہیں ہیں اور اشتہار جو چھپواتے ہیں اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تمام تنظیم والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ جو بھی کال کرے تو اس سے یہ پوچھ لے کہ آپ کس مسلک کے تعلق رکھنے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں، علماء اہل سنت کو مانتے ہیں یا علماء دیوبند کو مانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو وہ پوچھ لے اور اپنے اشتہار میں اس بات کا ذکر بھی کر دے۔ آگے آپ جو ہے جواب سماعت فرمائیں۔ زید کا یہ کہنا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں کہ وہ علماء تو مر گیا، اب جو علماء ہیں تو جو پہلے والے علماء نے دیوبندی علماء نے کفریہ کلمات ذکر کیا اپنی کتاب میں، تو ابھی کے علماء نے اس میں جو ہے تعویل کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا جو ہے اب بھی اس کے اوپر یہی حکم ہوگا جو اس طریقے سے تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کہتا ہے کہ اب جو علماء ہیں وہ ان عبارتوں کی تعویل کرتے ہیں اس لیے ان کا ذبیحہ بھی جائز اور حصے میں شریک کرنا بھی درست، دوستو تو یہ کہنا کسی لحاظ سے درست نہیں ہوگا، تعویل کی گنجائش صریح میں نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، آج کے دیوبندی فارغین و علماء جو ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر بھی انہیں مسلمان بلکہ اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جو ان دیوبندی علماء جن پر علماء عرب و عجم نے کفر و ارتداد کا حکم لگایا کہ عقائد کو صریح ٹھہرائے یا ایسے کفریہ عقائد والے کو ان کے عقائد پر مطلع ہو کر مسلمان سمجھے، خواہ وہ اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو یا ماضی کا یا مستقبل میں آئے، اگرچہ اپنے آپ کو سنی قادری چشتی کہے، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ ایک ہی مطلب یہ کہ اگر ان علماء کرام کو اپنا پیشوا مانتا ہے لیکن اپنے آپ کو قادری چشتی کہتا ہے تو قادری چشتی کہنے کی بنا پر اس کو سنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ ان کے عقائد کو دیکھا جائے گا کہ وہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ یعنی اگر وہ پیشوا مانتا ہے تو وہ کافر و مرتد ہیں، ایسے شخص کی بھی قربانی کے جانور میں شریک کرنے سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا شخص جانور ذبح کرے تو جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ جو یہ اس طریقے سے کہتا ہے تو اس طریقے کی گفتگو سے صلح کلیت کا شکار معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ایسے اشخاص سے دور رہنا لازم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ جواب کس نے لکھا ہے؟ محمد وسیم اکرم رضوی، مفتی وسیم اکرم رضوی نے لکھا ہے، جو خادم التدریس جامعۃ المدینہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور نیپال میں جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، اس چیز کو اور اس جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔